يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، توحید کے بعد جو چیز اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں تو بیت اللہ بھی تعمیر کر لینا اس کے لیے نیکی اور اجر نہیں بنتا۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں تو اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اخلاص نہیں تو انسان کا اپنی جان لٹا دینا بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو قبول نہیں، جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص ایمان کے بعد اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی بنیاد ہے۔
اخلاص کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں الاخلاص صدق النیت مع اللہ، اخلاص یہ ہے کہ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور ابو عثمان فرماتے ہیں نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہمیشہ نظر اللہ کی رضا پہ رہنی چاہیے، مخلوق کیا کہتی ہے اس کی پرواہ چھوڑ دینا، اور خالق مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھنا، یہ اخلاص ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا اخلاص کیا ہے؟ والذی یعمل ولا يحب ان يحمده الناس، اخلاص یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور انسان کے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ بات نہ ہو کہ لوگ میرے اس کام کی تعریف کریں، اگر یہ چیز آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر اخلاص موجود ہے۔ اگر دل کے کسی بھی کونے میں یہ بات ہے کہ میں کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بھائی میں اخلاص نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے اخلاص کے بارے میں یہ بھی کہا من یستوی عندہ مادحہ وذامہ، انسان نیکی کا عمل کر رہا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا میری برائی کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے جو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں میں کروں گا، لوگ چاہیں تو میری تعریف کریں چاہیں تو میری مذمت کریں، نہ تو کسی کی تعریف اس کام کے اندر فرق لائے گی اور نہ ہی کسی کی مذمت سے اس میں کوئی فرق آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اخلاص موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا تو وہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت صرف اللہ کی ہو اور مقصد بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی اور کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو اخلاص کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے وہ کبھی میرے جال میں نہیں پھنس سکتے ہیں۔ میرا زور ان لوگوں پہ نہیں چلے گا جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں، جو اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ اخلاص ہی وہ نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہمارے پاس اخلاص ہوا تو یہی اخلاص جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ہی کوئی کام کرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، خالق و مالک نے فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں جن کو رزق بھی پاکیزہ ملے گا اور پھلدار درخت بھی ملیں گے اور نعمتوں والی جنت بھی اللہ ایسے لوگوں کو نصیب فرمائے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يغل علیہن قلب امرئ مسلم، جو انسان اپنے اندر تین چیزیں پیدا کر لے، تین خوبیاں اپنا لے، اس انسان میں زندگی بھر کبھی خیانت کا جرم نہیں آئے گا، اس کے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر کبھی کینہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ تین خوبیاں اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کو حسد سے، خیانت سے، بغض سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت، امام البانی صحیح کہتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے اندر تین خوبیاں آ جائیں، پہلی خوبی اخلاص العمل للہ، جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہ خواہ نیکی کا حکم دینا ہو، خود نیکی کرنا ہو، برائی سے منع کرنا ہو، اور یا خود برائی سے رکنا ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اخلاص العمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پھر اس کو یہ نعمت ملتی ہے۔ نمبر 2، والمناصحہ لأئمة المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، ان کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات موجود ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا ولزوم جماعتہم، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، یہ تین خوبیاں اپنے اندر اپنا لے، اللہ اس کو کینے سے بھی محفوظ کر دے گا، حسد اور بغض اور خیانت سے بھی اللہ اس کو محفوظ کر دے گا۔ تو پہلی خوبی کیا ہے؟ اس انعام کو لینے کے لیے اخلاص العمل للہ، عمل جب بھی کریں صرف اللہ کی رضا، جہاں دیکھیں اللہ کی رضا اب نہیں رہی وہیں رک جائیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، تھا مسلمان، گورنر تھا، اس کے لیے بڑی عمدہ قسم کی شراب مٹکوں میں بھر کے کشتی کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائی جا رہی تھی۔ ایک عالم کو خبر ہوئی، عالم دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے وہ مٹکے شراب کے توڑنے شروع کر دیے، شراب کے سارے مٹکے، اعلیٰ نسل کی شراب سارے توڑ دیے۔ جب آخری مٹکا بچ گیا نا تو ہاتھ روک لیا، اسے نہیں توڑا۔ سپاہیوں نے جا کے شکایت کر دی کہ فلاں عالم نے جو شراب آپ نے منگوائی تھی ہم لے کے آ رہے تھے، انہوں نے ساری کی ساری شراب کے مٹکے توڑ دیے ہیں، ایک مٹکا چھوڑ دیا ہے۔ گورنر کہنے لگا بلا کے لاؤ، لایا گیا۔ اس نے کہا مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ نے جو کام کیا ٹھیک کیا، گناہ سے روکا ٹھیک روکا، ایک سوال کا جواب دیں، جب سارے مٹکے توڑ دیے تھے تو یہ کیوں نہیں توڑا تھا؟ بس یہ وجہ مجھے بتا دیں۔ تو وہ عالم کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے جب یہ پہلے مٹکے توڑے تو مقصد تھا اپنے اللہ کو راضی کرنا، کہ رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اتنی مجھے پاور دی ہے، آپ میرا احترام کرتے ہیں، میرا حیا کرتے ہیں، مجھے علم تھا، میں نے اس اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے مٹکے توڑ دیے۔ جب آخری مٹکا توڑنے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا، واہ تو کتنا بڑا آدمی ہے، تجھے بادشاہ کی مخالفت کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، بادشاہ کی شراب کے مٹکے توڑ رہا ہے، تیرے جیسا کو بندہ عظیم ہو سکتا ہے؟ جب پہلے توڑے تھے تو اللہ کی رضا مقصود تھی،
جب اس کو توڑنے لگا تو ریاکاری، ناموری، شہرت وہ دل میں جگہ لے بیٹھی، اس لیے میں نے اس مٹکے کو توڑنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ یہ اخلاص ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کسی برائی سے منع کر رہے ہیں یا خود برائی سے رک رہے ہیں، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کریم کو راضی کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر دل کے کسی گوشے کے اندر یہ ہے کہ فلاں راضی ہو جائے یا میری ناموری ہو جائے، میری شہرت پھیل جائے، تو پھر میرے مسلمان بھائی ایسے عمل کا اللہ کے ہاں فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل الٹا انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ سنن نسائی میں ایک صحیح حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے، اس کے دل میں خیال یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا، چلو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مال غنیمت ہاتھ آ جائے۔ وہ دنیا کے مال کی خاطر لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ بتائیں کیا اس کا یہ عمل نیکی بن جائے گا، اجر بنے گا، ثواب بنے گا؟ ہو سکتا ہے وہاں شہید بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، نہیں، یہ دنیا کے لیے جا رہا ہے، اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، جا تو دنیا کے لیے رہا ہے، مقصد تو کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، وہاں جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں۔ جب صحابی نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی ایک بات پلے باندھ لیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، اس عمل پہ اجر ملتا ہے، اس نیکی پہ ثواب ملتا ہے جو نیکی صرف اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے۔ یہ اخلاص، نیکی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کو علم نہ ہو۔ اور یہ اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے، اس اخلاص کے ذریعے اللہ کی مدد کا انسان پہ نزول ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ امام نسائی نے نقل کی ہے، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ ایک بات یاد کر لیں میری امت کے لوگوں، ایک بات یاد کر لیں، انما ينصر اللہ هذه الامة، اللہ میری امت کی مدد کرے گا۔ اس مدد کو لینے کے لیے تین چیزیں ان کو اپنانی پڑیں گی۔ نمبر ایک، بضعیفها، کمزوروں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، کمزوروں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، کمزوروں کا سہارا بنیں، کمزوروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب یہ کمزوروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اور بدعوتہم، جب یہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، بلکہ انسان کو مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے جو کمزور ہے، جب اس کا سہارا بن جائیں گے، بدعوتہم، وہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، وصلاتہم واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی بدولت سے اللہ رب العزت اس امت کے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ مدد
اخلاص کے ساتھ ملتی ہے۔ جب کمزور آدمی آپ کو دعا دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشامد کے لیے نہیں، آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت ڈالنے کے لیے نہیں، جب وہ اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اخلاص سے کی ہوئی دعا کے بدلے میں اللہ اس امت کے لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے اخلاص ہی وہ عمل ہے جس سے انسان کی مدد ہوتی۔ اخلاص ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے، آپ کے پاس ایک ایسی طاقت اور پاور ہے جو آپ کے دکھوں کا، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی مصیبتوں کا، آپ کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ واقعہ بڑا مشہور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں واقعے کی طرف، وہ درس یہی دیتا ہے۔ اخلاص پیدا کر لے، کوئی بھی عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ عمل اتنا طاقتور ہوتا ہے جب بھی مشکل آئے اللہ کو اس عمل کا وسیلہ دے دو، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث، 3 لوگ جا رہے ہیں، غار میں پھنس گئے، زور لگا دیا، پتھر سائیڈ پہ نہیں ہو رہا، غار کا منہ بند ہے، باہر نکلنے کے راستے بند ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں کیا کہا؟ اب نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے کوئی ایسے عمل کا وسیلہ ڈالو جو عمل تم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس عمل کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو ان تینوں نے باری باری اپنے ایک خالص عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دی، ان کی پریشانی دور ہو گئی، پریشانی ہٹ گئی۔ یہ بھی برکت ہے اخلاص کی ہے، یہ اتنی اعلیٰ چیز اخلاص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ اخلاص، اخلاص، قرآن بھی بار بار کہتا ہے مخلص اللہ الدین، کوئی بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث فرمائی ہے کہ انسان کی سب سے بہترین نماز اجر کے اعتبار سے، ثواب کے لحاظ سے بہترین نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد نماز، نفلی سنتیں، نوافل گھر کے اندر ادا کرتا ہے، ان کی فضیلت اور ان کا اجر مسجد میں پڑے ہوئے نوافل سے زیادہ ہے۔ فرضی نماز تو مرد نے پڑھنی ہی مسجد کے اندر ہے، وہ تو گھر میں عذر شرعی کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو نماز انسان کی گھر میں پڑھی جائے، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، تطوع ہو، اللہ کے ہاں اس نماز کی فضیلت مسجد میں پڑھی ہوئی نماز سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے، لوگ دیکھیں گے، شاید دل کے گوشے میں کہیں خیال آ جائے یہ سنتوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، یہ سنت کی بڑی پابندی کرتا ہے، لوگ میرے بارے میں یہ سوچیں، لیکن جب آپ گھر میں جا کے پڑھیں گے وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ نہیں رہا، وہاں اخلاص زیادہ ہے، وہاں ریاکاری کا امکان کم سے کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی فضیلت جو ریاکاری سے دور ہے اور جو دکھلاوے سے پاک ہے، اللہ کریم نے اس کے لیے اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اخلاص کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ عمل جب بھی ہوگا اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا، ورنہ وہ عمل ہے ہی نہیں۔ وہ عمل ہے روزہ۔ کسی کو کیا معلوم میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دکھاوے کا رکھنا ہوا تو لوگوں کے سامنے نہیں کھاؤں پیوں گا، گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لوں گا۔ یہ روزہ صبح سے لے کر شام تک جو بھوکا پیاسا انسان رہتا ہے، اخلاص کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس میں دکھلاوا ہے تو بندہ گھر بیٹھ کے دھا لگا سکتا ہے۔ روزہ ہے ہی اخلاص کا نام۔
اس لیے اللہ نے اس کی جزا کیا رکھی ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے اس کی شرح کے اندر یہ بھی لکھا، جب روز قیامت کا دن ہوگا انسان کو اعمال کے بدلے میں جنت کے دروازے، جنت کے مقامات، جنت کی بلندیاں سب کچھ ملے گا، اور روزے کی بدلے میں اس کی جزا میں اللہ انسان کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اخلاص اپنے ہر عمل کے اندر پیدا کریں۔ وہ عمل زبان سے ہوتا ہے، وہ عمل ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ عمل آپ کے جسم کے کسی عضو سے ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بھر دے گا۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، یا ربیع یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک۔ یہ ایک صحابی ایک تابعی کے بارے کہہ رہا ہے، غور کے ساتھ سنیں۔ صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، فقیہ صحابی ہیں، بہت بڑے عالم صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں اے ربیع بن خثیم، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو پیدا ہو چکا ہوتا، مسلمان ہو جاتا، اور نبی کریم تجھے دیکھ لیتے، تیری عادات اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تجھ سے محبت کرتے۔ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام تجھ سے محبت کرتے، تیرے اندر ایسی خوبی موجود ہے، اس خوبی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ سے محبت کیے بغیر نہ رہ پاتے۔ اور وہ خوبی کیا ہے؟ جس کی بنا پر ابن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اندر ایسی خوبی موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں ما رؤی متطوعا فی مسجد قومہ قط الا مرۃ واحدہ۔ یہ ربیع بن خثیم بہت بڑے عبادت گزار تھے، لیکن مسجد میں انہوں نے کبھی سنتوں کا اہتمام ہی نہیں کیا تھا۔ سنتیں پڑھنی ہے تو میں جانوں، میرا اللہ جانے، میں کسی کو دکھاؤں گا نہیں۔ وہ نفلی نماز اس ڈر سے کہیں میرے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہ آ جائے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اپنے نوافل اپنے گھر میں پڑھتے، تاکہ میرے اندر کہیں بھی جسم کے کسی گوشے میں کہیں ریاکاری کا شیبہ نہ آ جائے، کہیں دکھلاوا نہ آ جائے۔ یہ عمل جو چھپا کے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ وصف اتنا پیارا ہے۔ ابن مسعود فرما رہے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام تمہیں دیکھتے، اللہ کے پیغمبر بھی تجھ سے محبت کرتے۔ تو جس کام پہ اللہ کے پیغمبر محبت کرتے ہیں، کیا اس کام پہ اللہ محبت نہیں کرے گا؟ اللہ تو بالولا کرے گا۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ کی محبت بھی انسان کو زیادہ ملے گی۔ منصور بن معتمر بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ روٹین کیا تھی؟ کان اذا صلی الفجر، اخلاص کتنا ہے، فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اظہر النشاط لاصحابہ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث کا درس دینا ہوتا، اپنے شاگردوں کو سبق پڑھانا ہوتا، اپنے چہرے کو حشاش بشاش بنا لیتے، جیسے میرے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، میں بالکل ساری رات سویا رہا ہوں، فریش ہوں، تازہ دم ہوں، یہ شو کرتے۔ لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی تھی۔ حقیقت میں وہ رات کا کم حصہ سویا کرتے تھے، اور رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ قیام اللیل کرتے ہوئے گزارتے تھے، لیکن اپنے چہرے پہ تھکن کے آثار نمایاں نہیں ہونے دے رہے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ رات کو تہجد پڑھتا رہا ہے، کہیں شاگردوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ اس لیے بناوٹی چستی وہ اپنے اندر ظاہر کرتے کہ میں بڑا چست بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ تھکن کے آثار جو ہے ان کو چھپانے کی وہ پوری کوشش کرتے تھے، تاکہ یہ میرا عمل جو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کی خبر کسی اور کو نہ ملے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، عظیم الشان محدث گزرے ہیں، تابعی ہیں۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ہم عصر، ان کے زمانے کے ایک عالم کہتے ہیں کہ ہم جہاد پہ جا رہے تھے، سفر جہاد تھا، تو مجھے ان کی صحبت میسر آ گئی۔ اب میں اس ٹو میں لگ گیا، اس تلاش میں لگ گیا کہ یار اس بندے کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ ساری دنیا عبداللہ بن مبارک کے گیت گاتی ہے۔ اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حالانکہ نماز یہ بھی پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی جہاد کر رہا ہے، میں بھی جہاد کر رہا ہوں، اس کے پاس بھی دین کا علم ہے، میرے پاس بھی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ میں نے تلاش کی، 3-4 مہینے ہم سفر میں رہے۔ ایک دن میں نے دل میں کہا یار مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی، پورے سفر کے اندر وجہ نظر نہیں آئی مجھے، کیا وجہ ہے؟ یہ بندہ، اس میں خوبی کون سی ہے کہ اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے؟ یہ محبت ایسے نہیں ملتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نیکی انسان کی ہوتی۔ حدیث قدسی بھی یہی کہتی، فرماتے ہیں ایک رات ایسے ہوا، رات کا وقت تھا، تو اس دن نہ میں ان کے ساتھ لیٹ گیا، سو گیا۔ جب انہیں یہ لگا کہ سارا لشکر سو گیا ہے، سارے سو گئے ہیں، سب کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، سب نیند کی گہری وادی میں جا چکے ہیں، چپکے سے اٹھے، آرام سے اٹھے اور مصلی پہ کھڑا ہو کر قیام اللیل شروع کر دی۔ اب وہ کہتا ہے میں جاگ رہا تھا، ایکٹنگ کی میں نے سونے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جاگ رہا تھا۔ تہجد پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے اٹھنے کا وقت قریب ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، شاید کوئی اٹھ نہ جائے، وہ سو گئے، پھر سو گئے۔ جب صبح ہوئی، لوگ اٹھے، لشکر والے اٹھے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی آنکھیں ملتے ملتے اٹھ گئے، یعنی یوں شو کر رہے ہیں جیسے میں ساری رات سویا رہا ہوں۔ میں جان گیا ان کی اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میری کسی نیکی کا کسی انسان کو علم ہو جائے، یہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، لوگوں سے چھپا چھپا کے کر رہا ہے۔ بلکہ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ایک رات میں ان کے ساتھ سویا، جب استاد کو لگا کہ میں سو گیا ہوں تو استاد اٹھ کے تہجد پڑھنے لگ گئے، اور میں بھی جان بوجھ کے لیٹا رہا۔ جب فجر کی اذان آئی نا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اٹھایا، بیٹا اٹھو۔ میں اٹھا، میں نے کہا استاد جی میں تو سویا ہی نہیں ہوں، میں تو جاگتا رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ نے جو نیکی کی ہے نا وہ ساری میں نے دیکھ لی ہے۔ آپ رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزارتے ہیں، مجھے اس کا علم ہو گیا ہے۔ آپ رات میں آرام بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ حصہ آپ کا قیام میں گزرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے یہ بات بتائی نا تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے کہ چلو اس کو میری نیکی کا علم ہو گیا ہے، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے کبھی میرے سامنے مسکرا کے نہیں دیکھا۔ ان کو اس بات کا غم تھا کہ میری نیکی کا، اس عمل کا اس کو علم ہوا تو ہوا کیوں؟ یہ اخلاص ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ہاں بائی چانس کسی کو اگر خبر ہو جائے تو حرج نہیں ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، لیکن محدثین کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں، زندگی میں کیسے اللہ نے کوٹ کوٹ کے ان کے اندر جو ہے وہ بھر دیا ہے اس چیز کو کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ، معمول کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا، سو جانا، جب دیکھنا رات کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، اٹھ کے قیام کرنے لگ جاتے، اور قیام کے اندر قرات آہستہ کرتے تھے، کوئی میری قرات نہ سن لے۔ اور جب فجر کی نماز میں کوئی 10-15 منٹ رہ جاتے تب قرات اونچی شروع کر دیتے تاکہ گھر والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ابھی اٹھ کے
تہجد پڑھنے لگا ہے، حالانکہ وہ رات کب سے تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ محدثین میں سے ایسے محدثین بھی گزرے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک تکیہ ہے، ایک گدا ہے، ایک بستر ہے، خاوند اور بیوی دونوں سو رہے ہیں، اور رات کا کئی گھنٹے اس محدث کی آنکھیں اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھیں، اور پاس سوئی ہوئی بیوی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ میرا خاوند اللہ کے سامنے رو رہا ہے، خبر نہیں ہوتی تھی۔ بیوی جو ساتھ سوئی ہوئی ہے اس کو بھی علم نہیں ہو رہا۔ علم کیسے ہوتا؟ جب اٹھ کو نماز کے لیے جاتے تھے تو تکیہ آنسوں سے تر ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اخلاص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ آج دیکھیں اخلاص خال خال ہے، کوئی نیکی کرنی بعد میں ہے، سب کو خبر پہلے کرنی۔ کوئی ایسا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، ایسا عمل بھی کہ لوگ خبر نہ رکھتے ہوں لیکن جس کے لیے کیا ہے وہ باخبر ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے، ان کی زندگی میں لوگ کہتے تھے یہ بندہ بڑا کنجوس ہے، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، اس کو ہم نے کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا بخیل، اتنا کنجوس۔ اور جب وہ فوت ہوئے، غسل دینے والے غسل دینے لگے تو کیا دیکھا؟ کندھوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں وزن اٹھانے کے، کندھوں پہ وزن اٹھانے کے، بوریاں اٹھانے کے نشان۔ غسل دینے والے حیران ہو گئے، ان کو کبھی آج تک مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کندھوں پہ کوئی چیز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ نشان کس چیز کے؟ وہ بعد میں علم ہوا کہ زین العابدین کی زندگی میں غریبوں کے گھروں میں رات کے وقت ان کے صحنوں کے اندر کوئی راشن کی بوریاں پھینک جاتا تھا۔ جب زین العابدین دنیا سے رخصت ہوئے، بوریاں آنی بند ہو گئیں، تب جا کے سمجھ آئی کہ جن کو بخیل کہتے رہے ہو اس سے بڑا سخی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے اپنی سخاوت کو چھپا کے کیا ہے، نہ دینے والوں کو، نہ جس کو دیا ہے اس کو پتا ہے کون دے گیا ہے، اور نہ ان کو پتا ہوگا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے، جس کے لیے کیا ہے اس کو علم ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کمال کی شخصیت، ان کا ایک شاگرد تھا جس کے اوپر 10,000 درہم کا قرضہ چڑھ گیا۔ 10,000 درہم، 200 درہم ہوتا تو بندے کو زکوٰۃ پڑتی تھی، تو 10,000 درہم کتنی بڑی رقم ہے، کتنی بڑی رقم۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، وہ میرا شاگرد آج کل کلاس میں کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ؟ اس نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا استاد محترم وہ غریب تھا، علم سیکھنے کے لیے قرض لیتا رہا ہے، قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ ادا نہیں کر سکتا۔ کہا کتنا قرضہ ہے؟ کہا جی 10,000 درہم ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، دعا کر دی۔ بعد میں وہ بندہ تلاش کیا جس بندے نے ان کو جیل کروائی تھی، جس کا وہ 10,000 درہم تھا، اسے تلاش کیا، ڈھونڈا کہ قرضہ کس نے لینا ہے، ریکارڈ تلاش کیا، حکومت سے پوچھا، اس بندے کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی وہ فلاں عالم جیل میں ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں ڈلوایا ہے۔ کہا بالکل۔ کیوں؟ کہا اس سے 10,000 درہم قرضہ لینا ہے، وہ دے نہیں رہا۔ کہا ایسے کرو، اس کا 10,000 درہم تمہیں میں دیتا ہوں، ایک شرط پہ، زندگی بھر تو نے کبھی کسی کو نہیں بتانا کہ 10,000 قرضہ ادا کس نے کیا ہے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں قرضہ دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے پیسے مل جائیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ 10,000 اس کو مل گیا، اس نے گورنمنٹ کو جا کے درخواست دی، بندہ چھوڑ دو، میرے قرضہ مجھے مل گیا، بندہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں راستے میں،
تو وہ آگے سے جیل سے چھوٹ کے آ رہا تھا. فرمایا ہاں بھائی کدھر گئے تھے؟ اب سارا پتہ تو ہے نا، کدھر گئے تھے؟ کہتا استاد جی جیل ہو گئی تھی. کیوں؟ قرضہ تھا. تو پھر باہر کیسے آ گئے؟ کہا پتہ نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے میرا قرضہ ادا کر گیا ہے. کہا کسی نے بتایا نہیں وہ کون تھا؟ کہتے جی نہیں بتایا نہیں، انہوں نے کہا جی بتانا نہیں میں. اچھا چلو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. اور جس دن عبداللہ بن مبارک فوت ہوئے، اس بندے نے ان کی زندگی میں ان کا راز رکھا، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اس نے آ کے بتا دیا ان کو کہ میرے بیٹے تمہارا قرضہ کسی اور نے نہیں، تمہارے اسی استاد نے اتارا تھا. یہ ہے اخلاص کہ جس کے لیے عمل کیا ہے صرف وہی جانتا ہو، اس اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہ ہو. اخلاص اس چیز کا نام، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. جو مخفی طور پہ چھپ چھپا کے آپ کسی غریب پہ صدقہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی کانوں کان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے پہ جتنا مرضی ناراض کیوں نہ ہو، جب بندہ مخفی صدقہ کرتا ہے یہ مخفی صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیوں؟ مخفی صدقے کے اندر اخلاص زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علل اعلان نہیں کرنا چاہیے، علل اعلان کرنا بھی ثابت ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر نیت کے اندر فطور ہے تو پھر نہیں، لیکن اگر نیت انسان کی درست ہے تو پھر یہ مخفی صدقہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ربیع بن خثیم جن کا ایک قصہ میں نے اوپر آپ کو سنایا، انہی کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے کان عمل الربیع کلہ سرا. یہ ہر نیکی چھپا کے کرتے تھے، ہر عمل ہر نیکی چھپا کے کرتے. اور ان کان لیجیء الرجل، کوئی آدمی ان کو ملنے کے لیے آتا اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، سامنے قرآن کا مصحف کھلا ہوا ہے، یوں گھر میں بیٹھے ہیں. اچانک سے کوئی گھر میں آ گیا، کوئی محرم آ گیا، بھائی آ گیا، باپ آ گیا، بیٹا آ گیا. اچانک سے گھر میں کوئی آ جاتا، یہ جلدی سے اپنا کپڑا اٹھا کے مصحف کے اوپر ڈال دیتے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کے آنے سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اپنا مصحف چھپا لیتے، کہیں اسے خبر نہ مل جائے، کہیں میرے دل کے اندر ریاکاری نہ آ جائے کہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہی وہ عمل ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جن 7 لوگوں کو روز قیامت عرش کا سایہ ملنا ہے، ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں ہاتھ نے دیا ہے اس کا بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی. اللہ اس کو قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. اس کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی. اور بعض کہتے ہیں ذلی کا معنی اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اس کو سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا. کیوں؟ اس نے اپنے صدقے کو اتنا چھپایا ہے کہ اپنے آس پاس والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی. یہاں تو 100 روپیہ دینا ہو تو وہ بھی دکھا کے دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اخلاص، سرمایہ بھی لگائیں، نیکی بھی کریں، سب کچھ کریں، جب اس میں اخلاص ہی نہیں ہے، محنت بھی آپ نے کی، مشقت بھی آپ نے جھیلی، تکلیف بھی اٹھائی، پریشانیاں بھی جھیلیں، مشقتیں بھی اٹھائیں، مال بھی خرچ کیا، لیکن کچھ ملے ہی نہ تو فائدہ کیا ہے؟ بلکہ ملنے کی بجائے الٹا گناہ مل جائے تو وہ عمل انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابو بکر بیان کرتے ہیں المروزی رحمہ اللہ کہ میں 4 مہینے
ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوا. 4 مہینے ہم جہاد میں رہے امام احمد بن حنبل کے ساتھ. امام احمد بن حنبل جہاد کرتے تھے اور ان 4 مہینوں کے اندر لا يدع قیام اللیل وقراءۃ القرآن. فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں امام احمد بن حنبل نے جو میں نے ان کا معمول دیکھا ہے وہ قیام اللیل بھی کرتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے, لیکن اپنے اس عمل کو چھپا کے کیا کرتے تھے, کسی کو خبر نہ ہو جائے. یہ اخلاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں آپ رات کو قیام اللیل کرتے تھے. ماں جی عائشہ کہتی ہیں رات کا وقت ہے, میری باری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں اٹھی تو آپ بستر پہ نہیں تھے, کمرے میں اندھیرا ہے فل. کہاں گئے؟ میں تلاش کر رہی ہوں. جیسے بندہ اندھیرے کے اندر ایسے ہاتھ نہیں مارتا, تو ہاتھ مارتے 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 میرے ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ لگے. وہی منصوبتان, وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. گھر ہے, کمرہ ہے, رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے اور بیوی پاس سوئی ہوئی ہے, اور اگر آواز آ جاتی نبی علیہ السلام کی تو ماں جی عائشہ کو اتنا تلاش نہ کرنا پڑتا. کس قدر مخفی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ عمل کر رہے ہیں. اخلاص کے بغیر نیکی ایسے ہے جیسے آپ نے کی نہیں ہے, بلکہ کی ہے اگر اخلاص کے بغیر ہے وہ ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پہ جس چیز کا ہے وہ شرک اصغر, ریاکاری ہے. اور آج امت دھڑا دھڑ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے, دھڑا دھڑ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ ریاکاری کرتی ہو, دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن یار ہر چھوٹا سا کام کرو تو فیس بک پہ ڈال دو. کوئی کام تو ایسا کرو نا جس کا اللہ کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. چھپا کے کام کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. ہاں جہاں آپ دیکھیں یہاں ترغیب دلانی ہے, یہاں اوروں کو شوق دلانا ہے, یہاں اوروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے, یہاں اوروں کو بھی ترغیب دلانی مقصود ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں اس مصیبت زدہ کی مصیبت پوری کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, شاید کوئی اور اٹھے اس کی مدد کر دے تو یہ الگ چیز ہے, اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا اگر یہاں بھی آپ کی نیت میں اخلاص ہوا تو. یہاں بھی آپ کی نیت میں اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ بھی اجر ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب روئیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, جب نماز پڑھیں, اچھے اعمال کریں تو کوشش کریں آپ کی نیکیوں کے اندر کا ایک حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کا اللہ کے سوا اور آپ کو سوا کسی کو علم نہ ہو. میرے مسلمان بھائیوں, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ سلف صالحین کی زندگی کا معقول کیا تھا. عمل کر رہے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, تنہائی ہے, کوئی اور نہیں ہے, اپنے اللہ کو یاد کیا, اپنے گناہ سامنے آ گئے, اپنی خطائیں سامنے آ گئیں تو اللہ کے سامنے رونے لگ گئے. اور جب اچانک سے کوئی گھر میں آ جاتا جلدی سے آنسو صاف کر کے مسکرانا شروع کر دیتے, کہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے رو رہا تھا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ یہ اخلاص, یہ عظیم نعمت جو توحید کے بعد, ایمان کے بعد, اللہ کی قسم اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے. اللہ یہ نعمت میرے اور آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں ہر عمل خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.